پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی میرے نبی سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ، مومنوں میں سے بھی کوئی بندہ ایسا ہوگا جو جہنم کے اندر پڑا رہے گا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک واقعہ سنایا ایک جہنمی کا، لیکن ایمان کی دولت اس کے دل کے اندر موجود تھی۔ جہنم کے اندر چلا گیا، زور زور سے پکار رہا ہے، عرصہ دراز اس مومن بندے کو جہنم کے اندر جو نا پڑے ہوئے وقت گزر گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سب سے آخری بندہ جہنم سے نکالے جانے والا یہ مومن بندہ ہوتا ہے۔ جہنم کے اندر حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ینادی بالحنان المنان، لگاتار مسلسل جہنم کے اندر وہ اللہ رب العزت کو یوں پکارتا رہا، یا حنان یا منان۔ یہ اللہ کے صفاتی نام ہے، اللہ کو ان کے صفاتی ناموں سے پکارنا چاہیے۔ حنان کا مطلب ہے مہربانی کرنے والا، شفقت کرنے والا، معاف کرنے والا۔ منان کا مطلب ہے احسان کرنے والا۔ یا حنان یا منان، اتفاق ایسا ہوا جبریل امین کا وہاں سے گزر ہوا جہنم کے قریب سے، جبریل امین کے کان کے اندر یہ آواز پہنچی، یا حنان یا منان۔ یہ الفاظ سن کے بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ جہنم کے اندر سے اللہ کو پکارے جانے کی آواز جو نہ آ رہی ہے۔ چلے جاتے ہیں اللہ کے دربار کے اندر، جبریل امین عرش بری کے سامنے گر پڑتے ہیں اور سجدے کی حالت میں چلے جاتے ہیں، اللہ کی حمد اور ثنا بیان کرنے لگ جاتے ہیں۔ اتنی جرت نہیں جبریل کے اندر کہ اللہ سے پوچھے، یہ تو پوچھنے کے لیے تھے کہ یہ آواز کیسی آ رہی ہے، لیکن اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اللہ کی حمد اور ثنا اور تسبیح جو ہے وہ بیان کرنے لگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ، ارفع راسک یا جبریل، اے میرے جبریل اپنے سر کو اٹھائیے۔ فیرفع راسہ، حضرت جبریل امین نے اپنے سر کو اٹھایا۔ کس بات نے تجھے حیرت اور تعجب کے اندر ڈالا ہوا ہے؟ اے میرے مولا، جب میں جہنم کے قریب سے گزرا میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی، جہنم کے اندر سے آواز آ رہی تھی، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ یہ آواز نے مجھے تعجب کے اندر ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، جاؤ جہنم کے دروغے مالک کے پاس جاؤ۔ مالک جہنم کے دروغے کا نام ہے، یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ مالک جہنم کے دروغے کا نام ہے۔ جاؤ مالک فرشتے کو جا کے کہو اس آدمی کو باہر نکالے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جبریل امین اس مالک کو فرشتے کے پاس آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ ندا لگانے والا، اللہ کو پکارنے والا، یا حنان یا منان کہہ کے پکارنے والا، اس کو جہنم سے نکالا جائے اور میرے حوالے کیا جائے۔ وہ دروغہ جہنم کے اندر جاتا ہے، تلاش کر کر کے تھک جاتا ہے، اس کو وہ بندہ کوئی نہیں۔ حدیث کے الفاظ باوجود اس کے کہ جو جہنم کا دروغہ ہے وہ جہنمیوں کو اس طرح پہچانتا ہے کہ ماں اپنی اولاد کو پہچاننے کے اندر دھوکہ کھا سکتی ہے، لیکن یہ بندہ یہ جو جہنم کا دروغہ ہے یہ جہنمیوں کو پہچاننے کے اندر دھوکہ نہیں۔ آ جاتا ہے باہر اور آ کے نبی صلی اللہ جبریل امین کو کہتا ہے، اے جبریل جہنم کی آگ اس وقت اس قدر بڑھتی ہوئی ہے، اس قدر جوش کے اندر ہے، اس قدر خوفناکی کی آوازیں اس کے اندر آ رہی ہیں، لا اعرف الحجارۃ من الحدید ولا الحدید من الرجال۔ آدمی اور پتھر، پتھر اور لوہے کے درمیان فرق ہی کوئی نہیں۔ اتنی جناب پرجوش جو ہے وہ جہنم کی آگ اس وقت برت رہی ہے کہ بندے اور لوہے کے درمیان فرق ختم ہو چکا ہے، اس لیے مجھے تو وہ بندہ نہیں مل رہا۔ جبریل امین پھر اللہ کے دربار کے اندر عرش کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ ارفع راسک یا جبریل، اے جبریل اپنے سر کو اٹھاؤ، کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو تجھے بھیجا تھا اس بندے کو لے کے آؤ، تو ساتھ نہیں لے کے آیا۔ جبریل امین نے فرمایا
کہ وہ مالک فرشتہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو وہ نہیں مل رہا، جہنم کی آگ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بھڑک رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ اس کو جا کے کہو جہنم کے فلاں گہرائی کے اندر، فلاں کنارے کے اندر، فلاں کونے کے اندر وہ بندہ اس کیفیت کے اندر جو ہے نا وہ ہو۔ حدیث کو روک کر ایک سبق آموز بات جو ہے نا وہ کرنے لگا ہوں، آپ کی توجہ مطلوب ہے، توجہ کیجیے۔ فرشتوں کو اللہ رب العزت نے کتنی طاقت دی ہے، جبریل کو اللہ رب العزت نے کتنی قوت دی ہے۔ قرآن پاک میں علمہ شدید القویٰ، قوت والا، ذو قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون۔ اللہ نے جبریل کی طاقتوں کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا، بڑی قوت والا، ساری روح زمین کے نسل انسانیت کو اپنے ایک بازو پہ اٹھا لے، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ اتنا طاقتور ہونے کے باوجود اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ بندہ جو ہے جہنم کے کس کونے کے اندر پڑا ہوا۔ غیبوں کو جاننے والا کون؟ اونچی بولے، غیب دان کون؟ جہنم کے اندر پڑے ہوئے لوگوں کو پہچاننے والا کون؟ فرشتے کو بھی نہیں پتہ لگ سکتا۔ اللہ بتائے تو پتہ چلے، اللہ نہ بتائے تو جہنم کے دروغے کو بھی پتہ ہوئی۔ اللہ نے بتایا فلاں فلاں کونے کے اندر جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے، جبریل جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں جس وقت وہ جہنم کا دروغہ اس کے پاس گیا نا، اس کی کیفیت اللہ کے پیغمبر نے یوں بیان کی، فَيَجِدُهُ مَطْرُوحًا مَنْكُوسًا مَشْدُودًا نَاصِيَتُهُ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ وَيَدَاهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ وَاجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْحَيَّاتُ وَالْعَقَارِبُ۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ کے دربار میں سخت طور پہ روندہ ہوا، دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا، منقوساً اونڈے منہ پڑا ہوا، مشدوداً بیڑیوں میں جکڑا ہوا، ناصیتہ الی قدمیہ پیشانی اس کی قدموں کے بل لگی ہوئی تھی، ہاتھ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ بندھے ہوئے تھے، واجتمعت علیہ الحیات والعقارب سانپ اور بچھو اس کے اوپر چمٹے ہوئے تھے۔ جبریل نے فرشتے کو جس وقت بتایا، وہ فرشتہ حاضن اس کنارے کے اندر آ کے اس بندے کو زور سے یوں پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے، سانپ اور بچھو جھنجھوڑنے کی وجہ سے نیچے گر جاتے ہیں۔ دوسری مرتبہ پکڑ کے جھنجھوڑا، جس وقت دوسری مرتبہ پکڑ کے جھنجھوڑا، اس کی ساری بیڑیاں، اس کی ساری زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، جبریل امین کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے دربار کے اندر جبریل امین پکڑ کے لے کے آتے ہیں، سجدے کے اندر جبریل پھر گر کے اللہ کی حمد اور ثنا پیش کرنے لگ جاتے ہیں۔ قصہ مختصر، اللہ رب العزت اس بندے کو مخاطب کرتے ہیں، کیا میں نے تجھے دنیا کے اندر پیدا نہیں کیا؟ اب وہ اقرار کرتا جائے گا، جی میرے مولا تو نے مجھے پیدا کیا۔ کیا میں نے تجھے خوبصورت شکل نہیں دی؟ وہ کہتا ہے جی میرے مولا تو نے مجھے خوبصورت شکل دی۔ کیا دنیا کے اندر میں نے تجھے فلاں فلاں نعمت نہیں دی؟ جی میرے مولا تو نے دی۔ کیا دنیا کے اندر میں نے تیری ہدایت کے لیے کتابیں نہیں بھیجی؟ جی مولا تو نے بھیجی۔ کیا نبی نہیں بھیجے؟ جی بھیجے۔ کیا تو میرے نبیوں نے تجھے ہدایت کی بات نہیں بتائی؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا؟ جی کیا۔ پھر تو نے یہ کام کیوں کیا؟ یہ کام کیوں کیا؟ یہ گناہ کیوں کیا؟ یہ برائی کیوں کی؟ اللہ نے اس سے سوال جو ہے نا شروع کر۔ اس نے کہا مولا تو نے مجھے بڑے عرصہ دراز تک جہنم کے اندر گرائے رکھا، میں جہنم کے اندر پڑا رہا، لیکن تیری رحمت سے میں نا امید نہیں ہوا، مسلسل ان الفاظ کے ساتھ تجھے پکارتا رہا، یا حنان یا منان یا حنان یا منان۔ اے اللہ میں اب بھی تجھ سے رحم کی اپیل کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے فرشتوں کو گواہ بنا کے یہ بات کہہ دی کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایمان اندر اگر موجود ہے، کبھی نہ کبھی ایسا وقت ضرور آئے گا، اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو پھر بھی نکالا جائے گا۔ ایمان کی رمق اگر دل کے اندر موجود نہیں تو پھر دنیا کے اندر بڑے بڑے اعمال بھی کسی کھاتے کے اللہ۔ چلے آپ کو ایک اور مختصر سی حدیث سنا کے بات کو